کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی بات یہ ایڈ کروں گی کہ جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے سمندر کا لیول جو ہے وہ بلند ہوا ہے. پہلے جون جولائی 15 اگست تک سمندر نارمل پوزیشن پر آ جاتا تھا، لیکن ابھی جو ہے اگست ستمبر گزر جاتا ہے، اکتوبر لیکن سمندر وہ اپنی نارمل پوزیشن پر نہیں آتا، اور وہی تیز ہوائیں ہوتی ہیں، اونچی لہریں ہوتی ہیں، ہمارے لوگ جاتے ہیں پھر واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کافی جو ہے ان کو فیول وغیرہ کا راشن کا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ بھی ہے. اس کے علاوہ جس کے ساتھ بات کر رہے تھے تو فش اسٹاک کا کوئی ابھی تک مطلب کوئی سروے یا اس پر کوئی ریسرچ یا اسٹڈی اس طرح گورنمنٹ کے لیول پر بھی موجود نہیں ہے. مینگروز کے حوالے سے جیسے مینگروز ہم ماہی کے لیے سمجھتے ہیں کہ مینگروز ہمارے لیے اولیاء اور ولی یہی ہے جنہوں نے آج تک ہمارے پورے کنارے کو جو محفوظ رکھا ہے. کراچی کا خاص کر کے کنارہ پورے سندھ میں کوسٹل بیلٹ پہ جو مینگروز ہیں وہ بلوچستان کے بہت بڑے کوسٹل بیلٹ پر بھی نہیں ہے. تو ان کو بچانے کے لیے آج تک کچھ بھی نہیں کیا گیا. جیسے پہلے ہمارے ماہی گیر پرانے جیسے بابا ہیں یہ سب بتاتے ہیں کہ کسی دور میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک کشتی کھڑی رہتی تھی جو وہاں پر مینگروز کو نقصان پہنچانے والوں کو روکتی تھی. لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا صرف ہم نے نام سنا ہے. ہم نے تقریباً میں اپنی بات کروں یا یہاں پر جو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں تو ہم نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو کبھی ایکٹیو نہیں دیکھا اس میں. اور دوسرا جو پلانٹیشن ہوئی ہے جیسے WWF کی طرف سے IUCN کی طرف سے کافی NGOs کی طرف سے ہوئی ہے پلانٹیشن، لیکن فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جہاں پر زیادہ ضرورت ہے وہاں پر نہیں ہوئی. جیسے کراچی میں بھی جو ہے وہ باہر ہی ہماری کریک ہے کورنٹی کریک وہاں پر بھی ہونی چاہیے. اگر کیٹی بندر کی سائڈ پہ کی ہے تو اوپر کی سائڈ پہ کی ہے، وہاں پر بھی پلانٹیشن اتنی نہیں ہوئی ہے. مینگروز کو بچانے کے لیے تو کوئی بھی عمل نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ جو مینگروز میں جیسے ہماری اسٹرگل بھی ہوئی تھی ککا پیر پہ ہمارے دو بندے، ایک ہمارا یونٹ کا صدر تھا شہید عبدالغنی اور ابو بکر، اور شہید عبدالغنی جو ہمارا کراچی کا جنرل سیکرٹری تھا، یہ دونوں اسی اسٹرگل میں جو ہے وہ شہید ہوئے وڈیروں کے ہاتھوں. اور ان کو وہاں سے رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا پولیس کی لے کر چڑھائی کر کے، پھر صبح وہ ہمیں کناروں پر وہ جو ہے وہ شہید ہوئے، وہیں پر ملی ان کی باڈی. تو وہاں پر جو یہ اسی پر کام کر رہے تھے کہ جو لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے مینگروز کو کاٹ کے پڑھائی کر کے پھر وہاں پر پلاٹنگ جو ہو رہی ہے، تو اسی پر جو ہے ہماری یہ اسٹرگل تھی. تو ابھی جو صورتحال ہے وہ صرف مینگروز کو جیسے ابراہیم ایدری سے آگے ایک لٹ بستی ہے وہاں پر کول پاور پلانٹ لگایا گیا ہے. بہت بڑی اراضی مینگروز کی جو ہے وہ کاٹی گئی ہے، جہاز کے آنے کا راستہ بنایا گیا ہے. پہلے ہائی ٹائڈ میں یہ گاؤں نہیں ڈوبتا تھا، لیکن ابھی ہائی ٹائڈ میں بھی جو ہے کیونکہ مینگروز کا کاٹا گیا ہے تو وہ پانی جو ہے وہ بہت آگے آ گیا ہے. ہم ترقی کے حق میں ہیں لیکن ترقی ہمیں تباہی کے نام پر نہیں چاہیے. اور دوسرا جو جزیروں پر بات ہوئی جیسے بنڈو جزیروں، یہ میڈیا نے ہمارے جزیروں کے نام بھی بگاڑ دیے ہیں. اس کا نام بنڈال ہے، بنڈال اور ڈنگی. یہ دونوں جڑواں جزیرے ہیں. تقریباً 3 بار اس پر وفاقی حکومت کی طرف سے وار ہو چکا ہے اور ہم نے اپنی تینوں بار اسٹرگل کی ہے کیونکہ ہمارے بہت سے خدشات میں موجود ہیں. کیونکہ ماضی میں ہمیں ترقی کے نام پر جو ہے وہ مختلف وقتوں میں بے دخل کیا گیا. تو ہمارا ایک تو بڑا خدشہ یہ ہے پہلے کہ جو آپ اتنی بڑی سی پولوشن ہے کراچی کی جو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے اتنے بڑے شہر کی، تو یہاں پر اگر شہر قائم ہو جائے گا تو کل کو یہاں پر اور بھی پولوشن پھیلے گی. اور دوسرا یہ کہ یہ رامسر کنونشن کی خلاف ورزی ہے کیونکہ آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ کریکس میں کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. تو مینگروز کی یہاں پر نرسریاں بھی ہیں، مینگروز کی یہاں پر جو ہے وہ بڑی اراضی موجود ہے اور نرسریاں کی مچھلیوں کی یہاں پر ہیں. اور دوسرا سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ پورٹ قاسم ماہی گیروں کی زمینوں پر قبضہ کر کے بنایا گیا. بڑے بڑے دعوے کیے گئے، وعدے کیے گئے. ابراہیم ایدری میں جو ہے وہ جو ہے PF بیس بنا ہوا ہے کہ الیکٹرک کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہ بھی ہماری ماہی گیروں کی زمینیں تھی. یہاں پر بھی ہمارے چھوٹے ماہی گیر چلے جائیں تو ان کو پکڑ لیتے ہیں، اریسٹ کر لیتے ہیں، ان کی جو ہے وہ تذلیل کرتے ہیں، مچھلیاں چھین لیتے ہیں، ان سے مرغے بنا دیتے ہیں. تو یہاں پر کل اگر شہر تعمیر ہو جائے گا تو کیا کل ہمیں سیکیورٹی کے نام سے یہاں پر گزرنے بھی دیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ ہمارے ماہی گیروں کی واحد گزرگاہ ہے جو ہمارے چھوٹے ماہی گیر جو ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہیں. اور دوسرا فشریز پالیسی کے حوالے سے بات ہوئی، اس میں بہت سی چیزوں کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ہماری بدقسمتی ہے ماہی گیروں کی کہ پاکستان کو بنے ہوئے 77 سال ہو گئے، ہماری کوئی سسٹینیبل فشریز پالیسی موجود نہیں ہے. تو جو پالیسی ڈیپ سی فشنگ پالیسی تو موجود ہے جس کی آڑ لے کر ہر دور میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بیرون ملک دوسرے ملکوں کے ڈالرز کو جو ہے وہ لائسنس فراہم کرتی ہے. تو فشریز پالیسی میں دوسری باتوں کے ساتھ یہ بھی تھا کہ جال کون سے طرح کے استعمال ہوں گے اور
خاص کر کے جو کتنے بڑے سوراخوں والے جال ہوں گے، کشتیوں کا سائز کیا ہوگا، ماہی گیر کون ہے، اور اس کے علاوہ جو جو وہ مچھلی کی اقسام جن میں قدرت نے ایک کوالٹی رکھی ہے کہ وہ سمندر کی آلودگی کو جذب کرتی ہے، تو ان کا شکار بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ کبھی بہت زیادہ تعداد میں ہو رہا ہے، جیسے سپیاں ہیں، دوسری بہت سی ایسی ہیں اس میں جو فائدے مند ہے سمندر کے لیے. جزیروں پر قبضے، کناروں کا تحفظ جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہاں پر فیکٹریاں بہت سی لگ گئی ہیں، اس میں فش کی فیکٹریاں بھی ہیں. دوسرا پورے شہر سے آلائشیں لا کر وہاں پر گھی اور تیل نکالا جاتا ہے. جو فیکٹریوں کا گند ہے وہ ڈائریکٹ سمندر میں جاتا ہے. تو یہ کنارہ جو ہمارا بہت صاف ہوا کرتا تھا، 10 کلومیٹر تو ہم بہت پہلے بتاتے تھے، ابھی بہت آگے تک جو ہے وہ سمندر کا کنارہ گندا ہو گیا ہے. تو کناروں کو جو ہے وہ تحفظ دیا جائے. ایف سی ایس کی سر نے بات کی. ایف سی ایس کو ہر دور میں جو ہے وہ سرکار نے، گورنمنٹ کی مداخلت نے جو ہے وہ اس کو برباد کیا ہے. یہ ہمارا ماہی گیروں کا نجی ادارہ ہے جس پر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس نے مداخلت کی. سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ کہ ماہی گیری پر جانا، ملک سے باہر جانا اتنا مشکل نہیں ہے آج کے دور میں. آج کے دور میں ہمارے لیے ماہی گیری پر جانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جب ہم یہاں سے مول سے یہاں سے نکل کے کنارے سے، جیٹیوں سے نکل کے ماہی گیر جب سمندر میں کشتی میں بیٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو یہاں پر تو کوسٹ گارڈ ہے، کوسٹ گارڈ کی لانچ کھڑی ہے، کسٹم کی کھڑی ہے، میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کی کھڑی ہے، سندھ فشریز ڈپارٹمنٹ کی کھڑی ہے. تو یہ جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ماہی گیروں کو چیکنگ کرتے ہیں جیسے ہم کہیں دور سے کوئی راک ایجنٹ ہیں جو ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو یہ کشتیوں کی تلاشی بھی لیتے ہیں، اور پھر ماہی گیروں سے جو ہے وہ موبائل کے بیلنس بھی ان کو چاہیے، کارڈ چاہیے باقاعدہ. وہ نمبر نہیں دیتے تھے اس پر بیلنس لوڈ کروا دو. پھر ان کو مٹھائیاں بھی چاہیے، پھر ان کو فش میں بھی چاہیے. پھر ماہی گیروں تزلیل بھی کرتے ہیں کہ ہماری کشتیوں کی صفائی بھی کرو. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ماچس کی تیلی دے دیتے ہیں کہ اس سے جا کر پوری کشتی نہ ہو. تو اس طریقے سے جو ہے ماہی گیروں کو تنگ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کول پاور پلانٹ کی وجہ سے جو ہے وہ بہت مشکلات ہیں. وہ یہ کہ ابھی شروع ہوا ہے تو وہاں پر ماہی گیروں کو قریب بھی مطلب یہ واحد ذریعہ ہے اس گاؤں کے ریڑی گوٹ اور لگ بستی کا. تو وہاں کے ماہی گیر کیسے فشنگ پہ جائیں گے؟ وہ وہاں سے جاتے ہیں، قریب سے گزرتے ہیں تو وہاں پر بندوقیں تان لیتے ہیں. ابھی تو کورٹ قاسم والے بھی بندوقیں تان لیتے ہیں، فائرنگیں بھی کرتے ہیں لانچوں